علی رسول کریم اما بعد فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں حضرت شیخ الحدیث ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے 7واں باب فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں لکھا ہے، جو کہ بہادری، دلیری اور موت کا شوق صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے، یعنی بہادری کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب بہادری کہ جب آدمی مرنے ہی کے سر ہو جائے تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے، ساری بزدلی سوچ فکر زندگی ہی کے واسطے ہے، اور جب مرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے تو نہ مال کی محبت رہے نہ دشمن کا خوف۔ کاش مجھے بھی ان سچوں کی طفیل حضرت شیخ الحدیث فرماتے مجھے۔ تو پہلا واقعہ لکھا ہے حضرت ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے فضائل اعمال میں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے سعد آؤ مل کر دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ سنیے، دعا سننے کے قابل ہے ہمارے لیے جو ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ہوا ہی نہیں لگی دین کی، شریعت کی، اتباع سنت کی، ہمیں ہوا ہی نہیں لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، ہمیں ہوا ہی نہیں لگی آخرت کی فکر کی، اللہ کے رسول کی سچی اطاعت فرما برداری ہمیں ہوا ہی نہیں لگی۔ سنیے دعا کیا کر رہے ہیں۔ دعا یہ ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے، دوسرا آمین کہے، یہ قبول ہونے کی زیادہ تر قریب ہے، کیونکہ ایک شخص دوسرے کے لیے آمین کہتا ہے تو یہ قبول جلدی ہوتی ہے، دوسرے کے غائبانہ دعا کرتا ہے تو قبول جلدی ہوتی ہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں، دونوں حضرات ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، یا اللہ جب کل لڑائی ہو میرا مقابلہ ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ والا ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما، اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اے اللہ کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملہ والا ہو، اور میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زوردار حملہ کرے، پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے ناک کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب میں تیرے حضور پیش ہوں تو کہے عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے، پھر تو کہے سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی احد میں، سبحان اللہ، دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئی جس طرح مانگی گئی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان اور کاٹے ہوئے ایک تاغے میں پڑے ہوئے ہیں، احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور عرصہ تک بعد میں رہی۔ 200 دینار کو فروخت ہوئی۔ دینار سونے کے ایک سکہ کا نام ہے۔ فائدے میں حضرت شیخ الحدیث ذکر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس قصہ میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلہ کی تمنا ہے، وہاں دوسری جانب کمال عشق بھی ہے کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے، اور آخر میں جب وہ پوچھے سب کیوں ہوا تو میں عرض کروں اے اللہ تمہارے لیے ہوا۔ کاش یہ محبت ہمیں بھی عطا ہو، یہ عشق ہمیں بھی عطا ہو، یہ دلیری اور بہادری مسلمانوں کو بھی عطا ہو۔ آج مسلمانوں کے ساتھ 8 مسلمان ممالک تحت کر دیے گئے، یوں سمجھیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور مسلمان چونکہ موت سے ڈرتا ہے، حب دنیا وکراہت الموت، نبی کے میں ارشاد فرمایا کہ تم محبت کرو گے دنیا سے، موت سے کراہت کرو گے، جبکہ موت کے بعد تو اللہ سے ملاقات ہے، موت کے بعد تو اللہ کے حبیب سے ملاقات ہے، موت کے بعد تو جنت ہے۔ ہمیں جنت کا شوق نہیں، اللہ جنت کا شوق دلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے خریدا ہے تمہیں، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ وہ جنت کا ہمیں شوق نہیں، وہ آخرت کا ہمیں خوف نہیں، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے، محبت ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہم عارضی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہم کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، بیوی بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، گھر پلاٹ بلڈنگ دکان مکان کو ترجیح دیتے ہیں، ہم تابعداری فرما برداری کو ترجیح نہیں دیتے۔ آئیے طے کر لیجیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہیں کی، کوئی LLB نہیں کیا کسی صحابی نے، کوئی بار اٹلا نہیں کیا کسی نے، کوئی MBA نہیں کیا کسی صحابی نے، کوئی CA نہیں کیا صحابی نے، کوئی ٹوکیو یونیورسٹی سڈنی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، کوئی ہارورڈ یا آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی سندیں نہیں ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی سند ہے، محمدن یونیورسٹی،
وہ فرما برداری کی، وہ تابعداری کی، جس کی وجہ سے اللہ ان کے لیے اعلان کرتا ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے جنتی ہیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان۔ آج ہم میں کسی کے لیے ہے یہ رضی اللہ عنہ نہیں، ہم میں کسی کے لیے ہے کہ تم جنتی ہو، ہم میں کسی کے لیے کہا جا سکتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ عمل اور بدعملی، کردار اور بد کرداری کی، فرما برداری اور نافرمانی کی، گناہ اور نیکی کی۔ وہ 100% نیک تھے، ہم 100% گناہ گار ہیں۔ وہ 100% صاحب اعمال تھے، ہم 100% بد اعمال ہیں۔ وہ 100% صاحب کردار تھے، ہم 100% بد کردار ہیں۔ تو اللہ کی مدد تو صاحب کردار صاحب اعمال کے ساتھ آتی ہے، بد کردار بد عملوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آئیے طے کر لیجیے، کوئی بھی دشمن ہو، اگر وہ جذبہ صحابہ والا ہم میں پیدا ہو جائے تو دشمن کی کوئی طاقت نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی طرح پوری دنیا میں اللہ ڈنکا بجا دے گا آج بھی، اگر ہم صحابہ کی پیروی میں اسی طرح آپس میں شیر و شکر ہو جائے، آپس میں ایک ہو جائیں، اور آپس کی نفرتیں نہ ہو۔ ہم میں سے کس چیز کی کس نفرتیں ہم پال کے مر جاتے ہیں؟ سلسلے کی نفرت ہمارے دل میں، پارٹی کی نفرت ہمارے دل میں، مسلک کی نفرت ہمارے دل میں، شہر، زبان اور رنگ و نسل کی بنیاد پر دل میں نفرتیں، اتنی نفرتیں لے کر ہم دعا بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ جس دل میں نفرت، اس کا عمل کو قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں، تو اللہ کیسے سنے گا؟ دشمن کے خلاف ہمیں اکٹھا بھی ہونا پڑے گا، دشمن کے خلاف ہمیں صاحب اعمال بھی بننا پڑے گا، اور ہمیں آپس کا بغض نفرت بھی ختم کرنا پڑے گا، تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ورنہ ہم دعا بھی مانگیں گے، ہمارے پرہیزگار بھی دعا مانگیں گے تو بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ آئیے طے کر لیجیے، ہمارا روزانہ کا سلسلہ یہی ہے تاکہ اصلاح ہو جائے، امت کی تربیت ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو 100% صاحب اعمال صاحب کردار